آخر سچ سامنے آ گیا کہ یزید کو خلیفہ کس نے بنایا تھا، اور یزید نے خلیفہ بن کر آل محمد علیہ السلام کو کیا نقصان پہنچایا ہے۔ یزید کو خلیفہ انہی کے مولوی کہتے ہیں کہ یزید کو خلیفہ اس کے باپ معاویہ ابن سفیان نے خلیفہ بنایا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ معاویہ مرنے لگا تھا اور اس نے کہا کہ جو ہے میرا بیٹا یزید خلیفہ ہے۔ نہیں، معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی 10 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یزید جو ہے میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ اور یہ کیا حالات اس ٹائم کیا بنے تھے، یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ معاویہ نے اپنے لوگوں سے، صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، 10 سال پہلے ہی مشورہ کر لیا، 10 سال پہلے ہی حالات خراب ہو گئے۔ یہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ مولوی آپ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں، یہی مولوی آپ کو یہ ساری باتیں بتائے گا۔ بسم اللہ، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا تھا کہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ نامزد کر دیں، اس وجہ سے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، حالات کنٹرول سے آپ کی وفات کے بعد وہ جج کر رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے جو قریبی ساتھی تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ پہلے پہل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد پھر جب مزید مشورہ انہوں نے کیا اپنے ساتھیوں سے، صحابہ کرام سے، مشورے کے نتیجے میں پھر انہوں نے اپنی زندگی میں یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا، اور 10 سال تک ولی عہد وہ رہے، 10 سال تک حضرت امیر۔ اچھا، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 10 سال پہلے ہی جو ہے معاویہ صاحب نے نومینیٹ کر دیا کہ ولی عہد جو ہے وہ ان کے بعد جو ہے وہ یزید ابن معاویہ ہوں گے۔ تو یہ پلاننگ ان کی آپ دیکھیں، اور یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حضور کے خاندان کی۔ حضور جن کے لیے کہتے حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، ان احادیث جو ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ احادیث جو ہے رسول نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمائی ہے، اور جوانان جنت کے سردار امام حسن اور حسین ہے۔ یہ کیا معاویہ کو نہیں پتا؟ بھائی ابھی کتابوں میں لکھا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں، اہل تشیع کی کتابوں میں، ابھی جب 1400 سال کے بعد ہمیں پتہ چل چکا ہے، تو کیا اس ٹائم کے مسلمانوں کو یہ باتیں نہیں پتہ تھی؟ یقیناً پتہ تھی، پر وہ اسلام پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، پر وہ اسلام کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے تو کربلا میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا حیا نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کلمہ پڑھنے کا اجر دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرنا، لیکن امت نے الٹا کیا۔ اور یہ آپ نے باتیں ابھی سن لی مولانا صاحب کی کہ 10 سال پہلے ہی پلاننگ ہو چکی تھی کہ معاویہ کے بعد یزید کو خلیفہ بنانا ہے، اور یزید نے خلیفہ بن کر پھر کیا کارنامے کیے۔ اچھا، اس مولوی صاحب کی مکمل باتیں سن لیتے ہیں۔ سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے 10 سال پہلے یزید کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ اچھا، یہ انہوں نے واضح بتا دیا کہ 10 سال پہلے ہی اس کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا، 10 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھئی میرے بعد جو ہے وہ معاویہ نے بتا دیا تھا کہ میرے بعد جو ہے یزید کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ 10 سال پہلے کی پلاننگ ہو چکی تھی۔ تو یہاں پر آپ کو ایک یہ مولوی، آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں مولوی کی، کہ یہ مولوی یزید کا دفاع کر رہا ہے، یعنی کہ یہ جب معاویہ کو امیر کہتے ہیں، کہ بڑا کہتے ہیں کہ ہمارا سیدنا امیر معاویہ، امیر کا الفاظ ہے کہ ہمارا بڑا، قوم کا سرپرست۔ تو جب آپ معاویہ کو امیر کہو گے، سرپرست کہو گے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بیٹے یزید کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ معاویہ کو آپ مانتے ہو، معاویہ کی مرضیوں کو آپ مانتے ہو، اس کے فیصلوں کو مانتے ہو، اس کو امیر کہتے ہو، تو پھر اس کا فیصلہ ہے نا کہ اس نے یزید کو خلیفہ
10 سال اپنی زندگی میں 10 سال پہلے ہی نامزد کر دیا ہے، تو پھر وہ جب خلیفہ بنتا ہے اس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، وہ ظلم آپ چھپاتے ہو، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی کھلی مخالفت ہے۔ یہ میں خالی بات نہیں کرتا، یہ مولوی یزید کی تعریف کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ یزید کو بچانا چاہیے، جو یزید کو برا کہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ مولوی کس بات ہے، آپ خود ہی سن لیں، بسم اللہ۔ میرے بھائیوں، یزید رحمت اللہ علیہ کا دفاع یہ واللہ ناسبیت نہیں ہے۔ کیوں؟ یزید کا دفاع دراصل ان صحابہ کرام کا دفاع ہے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں یزید رحمت اللہ علیہ کی بیعت کی۔ یہ ان صحابہ کرام کا دفاع ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یزید صحابہ کرام کے دفاعی قلعے کا دروازہ ہے۔ یزید دفاعی قلعے کا دروازہ ہے، جس نے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کی وہ صحابہ کرام تک پہنچے گا۔ اس لیے اے میرے اہل سنت کے نوجوانوں، اس دروازے کو توڑنے سے بچاؤ، یزید کے دفاع کے اوپر کٹھے ہو جاؤ، اس دروازے کو نہ ٹوٹنے دو، نہیں تو یہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت تک پہنچیں گے۔ ہمیں غیروں سے کیا گلا، ہمیں تو اپنوں نے ہی ذلیل کیا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ تو یہ مولوی کی آپ نے باتیں سن لی کہ یزید کو جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، یزید کے دفاع کی باتیں کر رہا ہے کہ یزید کو بچاؤ ورنہ یزید کا باپ بھی جائے گا، اور یزید کے باپ کے پیچھے اور جو کردار ہے وہ بھی جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم تو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو حجت سمجھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، قرآن اور اہل بیت کو جو ہے انہی کی پیروی ہم کرتے ہیں۔ ہم ظالم حکمران کی پیروی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ جو حکمران بناتا ہے، اللہ کی طرف سے جو حکمران ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہمارے جیسے حضور اکرم رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین، یعنی کہ اس دنیا میں بھی انہوں نے لوگوں پر رحم کیا، اور جب ہم مریں گے جنت اور دوزخ تقسیم ہو رہی ہوگی تو وہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کرم، اپنی رحمت اپنی امت پر کریں گے۔ لیکن جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور کی آل کا، یعنی کہ جس کے لیے حضور کہتے حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اس حسین کا گلا کاٹ دیا ہو، اس یزید نے، اس یزید کے حکم پر اس حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی کی، ان کی عورتوں کی چادریں جو ہے وہ چھینی ہو، بازاروں میں ان کو بغیر سر پھروایا ہو، تو پھر آپ بتاؤ حضور ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے، رحمت کریں گے ایسے لوگوں پر؟ حضور کیا ایسے لوگوں کو جنت میں جانے دیں گے؟ حضور مالک ہے جنت کے، امام حسن حسین سردار ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے وارث ہے، اللہ نے ان کو جنت دے دی ہے۔ مولویوں بتاؤ، ہم یہ باتیں آپ تک اس لیے کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو اہل سنت کے سادہ لوگ ہیں ان تک یہ باتیں پہنچ جائے۔ کس چیز کا نام ہے مسلمان؟ کہاں کھڑے ہو؟ کس کو مانتے ہو بھائی؟ جنت کا راستہ تو اہل بیت کا راستہ ہے۔ اس یزید ملعون بغیرت نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا نقصان کیا ہے؟ ابھی شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی سی بیٹی، تاریخ اس کا نام 4 سال یا 6 سال بتاتی ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہا، یزید نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی بی بی سکینہ کو ایک ایسے زندان میں قید کروایا جہاں پر اندھیرا، گرمی، ہوا نہیں تھی۔ بی بی کی شہادت وہیں پر ہوئی ہے، اور ایسا ظالم حکمران یزید ابن معاویہ آج اگر لوگ اس کی حمایت کریں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرنے کے بعد کیا منہ دکھائیں گے۔ تو بی بی سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 سالہ یا 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت جو کہ یزید کے ظلم سے ہوئی ہے،
جو کہ یزید نے وہ ظلم ڈھایا بی بی پر، بی بی اسی زندان میں جہاں بی بی کو قید کیا گیا تھا، وہیں پر ان کی شہادت ہوئی اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ اور آج ہم جو رو رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، ہم اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسہ دے رہے ہیں اور یزیدیت پر ہم لعنت بے شمار کرتے ہیں، کیونکہ یزید کا راستہ ظلم کا راستہ ہے اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ ظلم کسی عام انسانوں پر نہیں کیا گیا، یہ ظلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے اوپر کیا گیا۔ تو آج جو عاشقان رسول ہے وہ ان باتوں کو سمجھے گا اور ان جو اہل بیت کے خلاف ہیں ان کے خلاف رہے گا۔ یہ محبت کی ریکوائرمنٹ ہے۔ خیر، یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بی بی کی شہادت ہے اور یہ شہادت یزید کی جانب سے ہوئی ہے، کیونکہ یزید نے قید کروا دیا تھا اہل بیت کو۔ تو 13 صفر کو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کی شہادت ہوئی، بی بی پر ظلم ہوئے۔ ملاحظہ فرمائے ویڈیو، بسم اللہ۔ آپ کی بیٹی کی زندگی کرے، روتی ہوئی آئی ہے بابا کے سامنے، سر کے سامنے، جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے ایسے بیٹھی ہے۔ سر حسین کی آنکھیں بیٹی کو دیکھ کے بند ہوئی۔ جب سکینہ نے دیکھا نا ابھی آنکھیں کھلی تھی، اب بند ہو گئی ہے، سر کے قریب آ گئی، بابا آنکھیں نہ بند کر، بابا آنکھیں نہ بند کر، بابا آنکھیں کھول، میں تجھے تماچوں کے نشان دکھاؤں، بابا آنکھیں کھول، میں تجھے کانوں کا خون دکھاؤں، بابا تیرے بعد تیرے قاتلوں نے مجھے بڑا مارا ہے، بابا تیرے جانے کے بعد میرے خیمے کو آگ لگ گئی تھی، بابا تیری بیٹی کا کرتا جل گیا تھا، بابا یہ مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑاتے رہے ہیں، بابا انہوں نے تیری بیٹی کے در چھین لیے۔ آدھا منٹ اور پڑھوں گا۔ سال کہتا ہے کہ ابھی وہ بی بی باتیں کر رہی تھی، یہاں دربار یزید میں کوہرام بپا ہو گیا، سیدزادیوں نے ماتم شروع کر دیا، دربار میں جتنے غیر مذہب بیٹھے تھے وہ دربار سے نکل گئے، انہوں نے کہا یہ قیامت کا منظر ہے، سر بیٹی سے بات کر رہا ہے، یا پیچھے سے ایک ملعون اٹھا یزید کے تخت کے سامنے، اس نے ایک سوال کیا، سر حسین کی رگوں سے لہو جاری ہو گیا، میں وہ سوال پڑھنے لگا ہوں، یہ ملعون قریب آگدہ یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے، اس نے اتنا نام لیا تھا، یا سجاد کڑیوں میں تڑپ گئے، عباس کا سر لرزے میں آیا، حسین کی رگوں سے لہو جاری ہوا، آواز آئی حیا کر، اور میری چھوٹی فاطمہ۔ اللہ لعنت کرے ایسے ظالموں پر جو حضور کی بیٹیوں کو کنیزی پر مانگ رہے ہیں، بے شمار ایسے لوگوں پر۔ آگے ایک اور بھی نوحہ ہے، وہ بھی سنیے گا کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی قید کا نوحہ ہے، بسم اللہ۔ میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں، مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا، مجھ کو عادت ہے تیرے سینے پہ سر رکھنے کی، چین کی نیند بھلا کیسے زمین پر آئے، قید خانے میں تو پڑتی ہے بلا کی گرمی، اپنی گودی میں سلاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ بی بی جب قید میں تھی، زندان میں تھی، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو بی بی یاد کیا کرتی تھی، بابا بابا اونچا اونچا پکارتی تھی۔ میرے مولا حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا تو مولا حسین علیہ السلام نے بتایا کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے کئی جنگیں لڑی تھی، اسلام کو آگے بڑھایا،
امام حسین نے بتایا میں اس کا بیٹا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان بتائی، اور جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی سی بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ وہ شان بتا رہی ہیں مولا حسین علیہ السلام کی کہ وہ جنت کے سردار ہیں، وہ رحمت کرنے والے ہیں، وہ مظلوم ہیں اور ان کو ناجائز مارا گیا اور میں اس کی بیٹی ہوں۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ ان لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے جو ظلم کرتے ہیں، جو اسلام کے مخالف رہے ہیں۔ تو آج اگر 1400 سال کے بعد بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتے، یعنی کہ رسول کی آل کا ساتھ دینا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرفداری کرنا، ان کا ساتھ دینا، اور رسول کی طرفداری، رسول کا ساتھ یعنی کہ اسلام کا ساتھ، اور اسلام نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اسلام نافذ ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اگر آپ اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت علیہ السلام کے جو غم ہے، جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا، آپ ان کو مانتے ہیں، ظلم کرنے والوں کو مانتے ہیں، تو سوچے پھر آپ اسلام کو نہیں مانتے، کیونکہ اسلام کے جو بانیان ہیں ان کو شہید کرنے میں ایسے لوگوں کا ہاتھ ہے جو کہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، جو خود کو خلیفہ کہتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام اللہ کی طرف سے خلیفہ ہیں۔ حضرت امام حسن اور حسین، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام، 12 امام 14 معصومین علیہ السلام اللہ کی طرف سے تعین کیے گئے ہیں کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اور انہوں نے یعنی کہ کوئی دنیا میں خلافت نہیں چاہی، انہوں نے ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کا دین، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا اہمیت بتائی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی اگر قرآن اور اہل بیت کو فالو کرے گی، قرآن اور اہل بیت ہی نجات ہے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک اویئرنس آئے۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد کوئی پیسہ کمانا یا کوئی فریم حاصل کرنا نہیں ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔